مسلک حقہ اہل سنت و جماعت دے بہت بڑے عالم دین، مناظر اسلام، جامع امت، عاشق رسول حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد سعید احمد اسد صاحب فیصل آباد والے، جو کہ مفتی محمد امین صاحب انہاں دے بیٹے سن، جنہاں نے کتاب لکھی آب کوثر درود شریف دے حوالے نال، بہت مشہور کتاب ہے مفتی محمد امین صاحب دی۔ تو آپ دے بیٹے پروفیسر محمد سعید احمد اسد صاحب، جو کہ اپنے خالق حقیقی دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئے، اللہ نو پیارے ہو گئے، بدھ والے دن آپ فوت ہوئے نے، اور جمعہ رات نو دوپہر 11 بجے دھوبی گارڈ دے اندر فیصل آباد ایک گراؤنڈ ہے، اس دے اندر آپ دی نماز جنازہ ادا ہوئی۔ الحمدللہ اللہ پاک نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ میں بھی جنازے دے اندر شامل ہویا۔ دھوبی گارڈ فیصل آباد دا بہت بڑا گراؤنڈ ہے، جس طرح کہ ساڑھے سائی وال دے اندر ایک فریدیہ پارک گراؤنڈ ہے، تو اس قسم دا گراؤنڈ ہے تو بہت بڑا سی، لیکن جس وقت قبلہ استاد محترم علامہ سعید احمد اسد صاحب آپ دا نماز جنازہ ادا کرنے دا وقت آیا تو دھوبی گراؤنڈ بھی چھوٹا پہ گیا۔ اتنے ماشاءاللہ لوگ اور خاص طور سے علماء کرام پورے پاکستان دے وچوں لوگاں نے آپ دی نماز جنازے دے اندر شرکت فرمائی۔ ہزاراں دی تعداد دے اندر عشاقان مصطفیٰ نے نماز جنازہ ادا کیتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دے نے کہ بعض دفعہ جدو جنازہ پڑھیا جاندہ ہے تو جنازہ پڑھنے والے میں کوئی ایسا اللہ دا نیک بندہ شامل ہوتا ہے کہ اس دی برکت نال سارے جنازہ پڑھنے والے دی، اور جس دا جنازہ پڑھیا جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس دی بخشش فرما دے۔ اور بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ مرن والا اللہ دا اتنا محبوب بندہ ہوتا ہے، وہ رب دا اتنا قرب حاصل کر چکیا ہوتا ہے کہ جدو اس دا نماز جنازہ ادا کیتا جاندہ ہے تو اس دے جنازہ ادا کرنے دی برکت نہ اللہ تعالیٰ سارے جنازہ پڑھنے والے دی بخشش فرما دے۔ تو اس واسطے جدو کوئی اللہ دا نیک بندہ فوت ہوئے، جدو کوئی عالم دین فوت ہوئے، جدو کوئی عاشق رسول فوت ہوئے، تو کوشش کریا کرو انہاں دی نماز جنازہ اندر شامل ہو، کیونکہ پھر بخشش دا ذریعہ بن جاتا ہے۔ غازی ممتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے حضور دی عزت اور نموز تے پہرا دیتا، آپ دا بھی ساڑھی زندگی دے اندر ایک تاریخی جنازہ ہے۔ بابا جی خادم حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے حضور دی ختم نبوت نموس رسالت تے پہرا دیتا۔ آپ دا بھی جڑا جنازہ ہے اور تاریخی جنازہ ہے، لاہور دی تاریخ دا بہت بڑا جنازہ۔ اور ساڑھے ساہیوال دے اندر جنہاں نے دین دا کام کیتا، دین اسلام دی خدمت کیتی، بابا جی منظور شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی ساری زندگی دین اسلام دی خدمت دے اندر بسر کی تھی، اور اپنی اولاد نو بھی اس طرف لگایا ہے۔ آج بھی انہاں دا فیضان جاری و ساری ہے، ہزاراں جگہ تے انہاں دے جڑے طالب علم نے وہ بیٹھ کے اگے دین دا کام کر رہے نے۔ آپ دا بھی جنازہ ساہیوال دی تاریخ دا ایک بہت بڑا جنازہ، فریدیہ پارک دے اندر جنازہ ادا کیتا گیا، فریدیہ پارک بھی بھر گیا، اور اگے پیچھے جڑیاں سڑکاں نے وہ بھی بھر گئیاں سن۔ اور اسی طرح مناظر اسلام عاشق رسول حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد سعید احمد اسد صاحب، آپ دا جدو جنازہ ادا کیتا گیا تو میں نے خود اپنی اکھاں نال منظر دیکھیا کہ وہ دھوبی گارڈ جڑا گراؤنڈ ہے وہ تے نماز جنازہ آن تو پہلے ہی بھر چکے سی، اور پھر چاروں اطراف تے لاؤڈ سپیکر لگا کے بڑی دور دور تک لوگاں نے سڑکاں دے اوپر بھی نماز جنازہ ادا کیتا، کیونکہ انہوں نے پتا سی کہ وہ عاشق رسول ہے جنہوں نے ساری زندگی اللہ اور اس دے رسول دی محبت دے اندر گزاری ہے، ساری زندگی دین اسلام دا کام کیتا ہے۔ اگر اسی انہاں دے جنازے اندر شامل ہو جائیے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بخشش دا سامان پیدا فرما دے گا۔
اور آپ نو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم عطا فرمایا ہے اور اتنی آپ نو اللہ تعالیٰ نے ذہانت عطا فرمائی ہے کہ آپ نے اہل سنت و جماعت دی طرفوں جتنے بھی مناظرے کیتے بد عقیدہ لوگاں نال اور جس بھی مسئلے دے اندر آپ نے مناظرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ نو فتح عطا فرمائی ہے۔ آج کل تو بڑا جدید دور ہے نا جی، نیٹ دے اوپر تسی لکھو علامہ سید احمد اسد صاحب انہاں دے بیانات آ جان گے، انہاں دے مناظرے آ جان گے، ذرا سن کے دیکھو۔ ساڑھے مسلک دے اور بھی ماشاءاللہ بہت سارے مناظر نے، لیکن کسی نے زندگی دے اندر ایک مناظرہ کیتا، کسی نے زندگی دے اندر 2 مناظرے کیتے، کسی نے 3 کیتے، کسی نے 4 کیتے۔ پروفیسر علامہ سید احمد اسد رحمت اللہ تعالی علیہ اس ہستی دا نام ہے جنہاں نے ہر رات مناظرہ کیتا ہے، ہر روز مناظرہ کیتا ہے۔ تسی سوچ رہے ہوگے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہر روز مناظرہ آپ نے کس طرح فرمایا ہے؟ آپ دے بیان دا طریقہ کارے سی، آپ جس وقت بیان فرماندے سن آپ نے عقیدہ اہل سنت نو بڑے واضح طریقے نال بیان فرمایا ہے۔ ہمیشہ آپ دا موضوع اہل سنت و جماعت دا عقیدہ قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر ہی آپ نے بیان فرمانا۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 1.5 2.5 گھنٹے دا آپ دا بیان جتنا بھی ہونا، آپ دی کوشش ہوندی سی کہ اہل سنت و جماعت دا عقیدہ قرآن و حدیث دے وچوں بیان کیتا جائے۔ کدی آپ نے بیان کیتا ہے تو علم غیب مصطفیٰ نو بیان کیتا، قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو غیب دا علم عطا فرمایا ہے۔ اور کدی آپ نے بیان کیتا تو سرکار دے حاضر و ناظر دا مسئلہ بیان کیتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو اے شان عطا فرمائی ہے کہ ساڈے محبوب علیہ السلام حاضر بھی نے اور ناظر بھی نے۔ کدی آپ نے بیان کیتا تو یا رسول اللہ تے لوگاں نو اعتراض ہے، آپ نے قرآن و حدیث دے وچوں یا رسول اللہ دا ثبوت پیش کیتا۔ لوگ کہندے نے کہ یا علی کہنا جائز نہیں ہے، آپ نے نعرہ حیدری یا علی دی تحقیق دے اندر بیانات کیتے۔ اور کدی آپ نے موضوع بیان کیتا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ کدی حیات النبی دا مسئلہ آپ نے واضح بیان فرمایا، کدی نور مصطفیٰ تے آپ نے بیان فرمایا اور لوگاں نو دسیا کہ لوگوں ساڈے آقا بشر بھی نے اور نور بھی نے، لیکن بشر ساڈے ورگے نہیں نے۔ اللہ نے بشراں وچوں بھی سب تو اونچا مقام مصطفیٰ کریم نو عطا فرمایا ہے اور نوریاں وچوں بھی سب تو اونچا مقام ساڈے آقا نو عطا فرمایا ہے۔ کدی مسئلہ اصال ثواب نو بیان کیتا، کدی شفاعت مصطفیٰ دا بیان فرمایا، کدی اختیارات مصطفیٰ دے اندر میرے آقا دے مختار کل ہونا ثابت فرمایا۔ اور لوگ سانو معاذ اللہ کہندے نے کہ مشرک نے شرک کردے نے، آپ نے پورے بیان 2 گھنٹے دے قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر فرمائے اور شرک دی تعریف دسی، لوگاں نو دسیا کہ الحمدللہ اسی مشرک نہیں ہاں، اور لوگاں نے سانو معاذ اللہ بدعتی کیا، آپ نے بدعت دے اوتے بیان فرمائے کہ اسی بدعتی نہیں ہاں نہ مشرک ہاں، اسی تے او عقیدہ رکھن والے ہاں جڑا قرآن نے عطا فرمایا ہے، فرمان مصطفیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ ساڈا عقیدہ ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنا جائز نہیں ہے، اور بد عقیدہ لوگ کہتے ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنی جائز ہے۔ اس تے آپ نے مدلل بیان فرمائے اذان تو پہلے اسی درود و سلام پڑھنے ہاں۔ تو یہ جڑے تمام موضوعات نے، اس تو علاوہ بھی بے شمار موضوعات آپ نے عقیدہ اہل سنت نو قرآن و حدیث دے وچوں لوگاں دے سامنے بیان کرنا۔ اور میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ دا طریقہ کار کی ہے بیان دا، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے آپ نے بیان کرنا۔ بیان ختم ہونے تو بعد آپ دی زندگی دا معمول سی کہ ہر بیان تو بعد آپ ایک اعلان فرماندے سن، فرمانا کہ میں نے بیان کیتا ہے قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر، محفل دے اندر کسی دوست نو سمجھ نہیں لگی یا کسی نو اس بیان تے اعتراض ہے، وہ ہنے کھڑا ہو کے سوال کر کے اپنے دل دی تسلی کروا سکتا ہے۔ ہر بیان تو بعد آپ نے اور پھر لوگوں نے سوال کرنے، اور آپ نے بالکل اسے وقت ہی قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر جوابات ارشاد فرمانے، اور پھر آپ نے دوسرا اعلان کرنا
آپ نے فرمانا کہ اگر کسی نو میری تقریر تے اعتراض نہیں ہے اس تو علاوہ دنیا دا کوئی بھی سوال اس دے دل دے اندر ہے وہ سوال کر کے دل دی تسلی کروا سکتا ہے، یا پھر ساڑھے عقیدے دے بارے کسی نو کوئی بھی اعتراض ہے، کوئی اختلاف ہے، یا کسی نو کوئی قرآن دی آیت سمجھ نہیں آ رہی یا حدیث سمجھ نہیں آ رہی اور وہ سمجھ رہا ہے کہ ساڑھا عقیدہ قرآن و حدیث دے خلاف ہے، تو اٹھو کھڑے ہو کے سوال کر کے اپنے دل دی تسلی کراؤ۔ تو اس واسطے میں عرض کرنا کہ کوئی ایک کسی نے مناظرہ کیتا، کسی نے 2 کیتے، کسی نے 4 کیتے، کسی نے 5 کیتے۔ علامہ سید احمد اسد رحمت اللہ تعالی علیہ فیصل آباد والے، آپ دا یہ مقام ہے کہ آپ نے ہر رات ہی ہر دن رات ہر تقریر دے اندر بد عقیدہ لوگاں نال مناظرہ کیتا، اور سینکڑانی ہزاراں دی تعداد دے اندر بد عقیدہ لوگاں نے آپ دے ہاتھ تے توبہ کیتی ہے اور مسلک حق اہل سنت والجماعت نو قبول فرمایا ہے۔ اس واسطے میں گزارش کراں گا کہ آج کل جدید دور ہے، اسی نہ کچھ نیٹ تے دیکھ لینے ہاں تو آپ دے بیانات جڑے ہیں نا جی وہ عقیدہ اہل سنت دی جان نے، آپ دے بیانات سنو، کم از کم میں تانوں عرض کراں گا 5 تن پاک دے نام دے 5 بیان انہاں دے تسی ضرور سنو انشاءاللہ تعالی۔ کوشش کرو ہر روز دا ایک ادھا بیان سنو، 5 دن سنو گے نا تو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ آپ دا علمی مقام رب نے آپ نو علم کتنا عطا فرمایا ہے۔ اور خاص طور تے جڑے لوگ سوال کرتے سن الحمدللہ اور نیٹ دے اتے سارا کچھ محفوظ ہے، لوگاں نے سوال کرنے آپ نے جواب قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر، ہر اعتراض دا آپ نے قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر جواب ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا فرماؤ کہ آپ دی بخشش فرمائے، آپ دے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرمائے اور اپنے محبوب دے صدقے نال انہاں دا نعم البدل سانو نصیب فرمائے۔ اور جڑا ایک خلا پیدا ہویا ہے بہت بڑا خلا ہے، عربی دا مقولہ ہے موت العلم موت العالم، ایک عالم دی موت جڑی ہے اے پورے عالم دی موت ہے، اے پورے عالم دی موت ہے۔ اگر عالم دین فوت ہو جائے تو پورے علاقے دی جڑی عوام ہے وہ علمی روشنی تو محروم ہو جاتی ہے۔ اگر ایک عالم دین فوت ہو جائے ایسی مصیبت ہے جس کی تلافی ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر ایک عالم دین فوت ہو جائے یہ ایسا نقصان ہے جڑا کبھی پورا ہو ہی نہیں سکتا۔ حدیث مبارکہ ہے حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت ایک عالم دین فوت ہو جاندہ ہے اس دے فوت ہون نال دیوار اسلام دے اندر ایک ایسا شگاف پیدا ہو جاندہ ہے جس نو قیامت تک کوئی چیز پوری نہیں کر سکتی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماندے نے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن بہت سارے جڑے شیطان ہیں نا وہ اکٹھے ہو کے تے اپنے گرو کو ابلیس کو آ گئے، آ کے کہنے لگے کہ استاد جی ایک گل پوچھنی ہے۔ شیطان کہنے لگا، ابلیس کہنے لگا کہ پوچھو کی کہنا چاہتے جی؟ کہنے لگے اگر کوئی عابد فوت ہوئے عبادت کرنے والا تینوں انی خوشی نہیں ہوندی، لیکن جدو ایک عالم دین فوت ہوندہ ہے اس وقت تو بڑا خوش ہونا ہے، اس کی وجہ کی ہے؟ تے شیطان نے کی کیتا، ابلیس جو ہے نا اپنے سارے چلیاں نال لیا تے نال لے کے ایک عابد دے کول آ گیا۔ عابد اللہ دی عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نماز تو فارغ ہون تو بعد ابلیس جڑا باقی شیطانہ دا سردار تے استاد ہے وہ عابد نو کہنے لگا کہ میں ایک سوال کرنا ہے تیرے تے۔ عابد کہنے لگا جی کی کہنا چاہنا ہے؟ شیطان ابلیس کہنے لگا کہ میرا سوال یہ ہے کہ کیا تیرا رب ایک قدرت رکھدا ہے کہ اس پوری کائنات نو ایک آنڈے دے اندر بند کر دے وے، اس پوری کائنات نو ایک آنڈے دے اندر ڈال دے وے؟ عابد نے سوچ کے جواب دیتا کہ نہیں، انی طاقت نہیں رکھدا، آنڈا بڑا چھوٹا ہوتا ہے اور کائنات تے بہت بڑی ہے۔ تے شیطان کہنے لگا اپنے چیلیاں نو دیکھیا تسی اے اپنے نفس دے پیچھے چلیا اور گمراہ ہو گیا اور کافر ہو گیا،
اور پھر چلدا چلدا شیطان اپنے باقی شیطاناں نو لے کے تے ایک عالم دین دے کول آ گیا. عالم دین اس وقت عبادت تو نہیں کر رہا مگر آپس اندر گفتگو دوستاں نال کر رہے نے. شیطان کہنے لگا جی میرا ایک سوال ہے اس کا جواب دیو. شیطان نے وہی سوال دوبارہ دہرایا. کہنے لگا کہ کیا تیرا رب قدرت رکھدا ہے کہ اس پوری کائنات نو ایک انڈے دے اندر بند کر دے وے ڈال دے وے؟ تو اس عالم دین نے فوراً جواب دیتا کہ ہاں میرے رب دی یہ شان ہے, رب اگر چاہے تو یہ کام کر سکتا ہے. شیطان کہنے لگا کہ او کس طرح؟ عالم دین نے فرمایا کہ میرا رب جدو کوئی کام کرتا ہے وہ فرماتا ہے کن, جدو اللہ فرماتا ہے کن تو وہ کام ہو جاتا اگلے لمحے. فرمایا اگر اللہ یہ بھی کام کرنا چاہے تو رب تعالیٰ نو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے, میرا رب کن فرمائے گا یہ بھی کام ہو جائے گا. شیطان اپنے باقی چیلیاں نو کہنے لگا کہ دیکھ لو یہ وجہ ہے یہ گمراہ نہیں ہویا, اس نے علم دے ذریعے رب دی شان نو پہچان لیا ہے. اور عابد جتنی بھی عبادت کر لوے اگر علم نہیں ہے کسی وقت بھی گمراہ ہو سکتا ہے. لیکن عالم دین جدو فوت ہوتا ہے شیطان کہتا ہے کہ میں اس واسطے زیادہ خوش ہونا ہاں. تو دوستان گرامی قدر اس واسطے آج دے دور دے اندر علم دی قدر دی ضرورت ہے. علم دی قدر کرو, عالم دین دی قدر کرو. اور عالم دین اس دنیا تے اللہ دا بہت بڑا ساڑے واسطے ایک انعام ہے. جس وقت کوئی اللہ دا نیک بندہ فوت ہوتا ہے, کوئی علم والا بندہ فوت ہوتا ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جس وقت وصال ہویا نا تو جناب سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. آپ دے اظہار افسوس تھے. آپ نے فرمایا جدو حضرت عمر فاروق فوت ہوئے نا تو آپ نے فرمایا کہ علم دے 10 حصے اگر کیتے جان تے 9 حصے اس دنیا تو تشریف لے گئے. حضرت ابو ایوب سختانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرما دے سن کہ جس وقت میں سوندا سی نا کہ کوئی اہل سنت و جماعت ایک فرد فوت ہو گیا ہے تو میں نو اس طرح محسوس ہوندا سی جس طرح میرے جسم دے اعضاء دے وچوں ایک عضو جڑا ہے کٹیا گیا ہے. اتنا دکھ اور اتنا افسوس ہونا. تو علامہ پروفیسر سید احمد اصغر صاحب اہل سنت و جماعت دی پہچان سن. اسی سارے ایک دوسرے نال اظہار تعزیت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہاں دا نعم البدل سانو نصیب فرمائے, انہاں دا سفر آخرت آسان فرمائے. دینی دنیاوی معاملات دے اندر امت مسلمانوں جو کچھ عطا کر کے گئے نہیں, اللہ تعالیٰ اس دی حفاظت دی توفیق عطا فرمائے, اس دی عمل دی توفیق عطا فرمائے.